ایک دفعہ کسی بزرگ سے کسی نے یہ پوچھا کہ ہمیں جو ہے جب ہم قرآن کی کسی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے، اور جب ہم کسی گانے کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے جاگتے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قرآن جب ہم پڑھا جاتا ہے تو یہ پھولوں کا بستر ہوتا ہے. اصل میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو یہ سکینت ہمارے اوپر اترتی ہے. میں نے ایک اسکالر کا ایک دفعہ سنا تھا، اور اس میں احادیث میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. جی بیٹے. سکینت کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی میں وہی ایکسپلین کرنے لگی ہوں آپ کو بیٹے. یعنی کہ آپ میں ایک سکون آتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کو سکون کیوں ملتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اس کی ایک بڑی، اگر آپ ویسے دیکھا جائے تو ایک بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو باڈی ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے مٹی لی تھی تو اس زمین سے لی تھی، ہے نا؟ تو ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس زمین سے پوری ہوتی ہیں. یہیں پہ ہمارا کھانا پینا، رہنا، کپڑے شپڑے، ہر چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے. انشاءاللہ آج کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے بھی. یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے پرووائڈ کر دی گئی ہیں، لیکن جو ہماری روح ہے وہ وہاں پھونکی گئی تھی ہمارے اندر، وہاں پہ ہمارے اندر روح ڈالی گئی تھی آسمان پہ. تو اور قرآن کہاں سے اترا ہے؟ وہ بھی وہیں سے اترا ہے. تو جو ہمارے جسم کی ضروریات ہیں وہ اس زمین سے پوری ہوتی ہیں، اور ہماری روح کی، جو ہماری سول کی ضروریات ہے نا، وہ وہی سے پوری ہوتی ہیں. وہ ہمارا فوڈ جو ہے نا وہ یہ قرآن ہے. سمجھے آپ لوگ میری بات؟ یس مس. اس لیے جب ہماری روح کو تقویت ملتی ہے، جب ہماری روح کو اسٹرینتھ ملتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے نا، تو اس قرآن سے ہماری روح کو اسٹرینتھ ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا بڑا اچھا اور ریلیکس فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ بہت ہی غلط آج کل کانسیپٹ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے. یہ بہت میں مطلب یہ مجھے بہت ہی سننے میں بہت برا لگتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا کبھی بھی نہیں ہو سکتی. روح ایک بہت پاک چیز ہے، اس کی غذا پاک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن. تو وہی بھی اوپر سے اترا ہے اور روح بھی اوپر سے اتری ہے. اسی لیے ہمیں سکون ملتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک کنیکشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مزہ آتا ہے اس کلاس میں. مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے، آپ یقین کریں میں پورا ہفتہ جو ہے انتظار کرتی ہوں اس دن کا. اوکے، تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے. آج انشاءاللہ ہم تقریباً 8 آیتیں کریں گے، 28ویں آیت تک کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شروع کرتے. اوکے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آپ لوگ بھی بہت ساری دعائیں کیا کریں. دعاؤں کا آپ کی زندگی کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے. آپ کوئی مشکل، کوئی پرابلم، کہیں آپ پھنستے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فوراً مانگا کریں. وہ انہیں پسند ہے جب ان کا بندہ ان سے مانگتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہم کریں گے ریکیپ. اور کس کو یاد ہے تھوڑا تھوڑا جتنا بھی یاد ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا، تھوڑا سا بھی؟ کوئی غلط صحیح جواب نہیں، پریشان بالکل نہ ہوئے گا. میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کہ what do you think، کیا ابھی تک ہم نے کیا 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 ہوا ہے؟ ہم 3 گروپس ڈسکس کیے تھے، متقین کا، کافرین کا اور منافقین کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ بھائی، زبردست. اور اچھا، ہم نے سب سے پہلی چیز ہم نے اسٹارٹ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں ہدایت عطا کر دے یا رب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ فوراً ڈائریکٹلی ہدایت دے دی، یا ہمیں بتایا کہ 3 طرح کے گروپس بنتے ہیں. جب بھی آپ ہدایت کی بات کریں گے، جب بھی آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بات کریں گے، اس میں 3 طرح کے لوگوں کا سامنا آپ کریں گے. ایک طرح کے لوگ یہ ہوں گے جن میں یہ والی خصوصیات ہوں گی، وہ متقی ہوں گے. وہ ایک تو وہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے ہوں گے کہ جی فوراً جیسے حضرت ابو بکر تھے،
فطرت سلیم تھی، فوراً ایمان لے آئے. حضرت خدیجہ تھی، فوراً ایمان لے آئی. تو ایک تو یہ ٹائپ تھی. دوسری ٹائپ یہ تھی کہ جو ویسے نیک تھے، جن کے اندر خیر تھی، جو ویسے بھی اگر وہ بہت اچھے مسلمان نہیں بھی ہیں تو پھر بھی وہ بلیو کرتے ہیں انسین کے اوپر، اور وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو حق نہیں مارنا چاہتے، کسی کے ساتھ جھوٹ دھوکہ فریب نہیں کرنا چاہتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ارد گرد ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان نہ نان مسلم میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر خیر ہوتی ہے. تو اگر وہ اس کتاب کی طرف آئیں گے تو انہیں بھی ہدایت دی جائے گی. دوسری ٹائپ کے لوگ وہ تھے جو کہ کافرون تھے، جو کہ آؤٹ رائٹ منع کر دیتے، نہیں جس بات سمجھ نہیں آئی ہمیں، آؤٹ آف ایروگینس کہ نہیں بھی اس کی بات مان لیں. جی بیٹے. مجھے کوشچن پوچھنا تھا جی کہ جی. کیا نان مسلم بھی تب وہ اچھے کام کرتے ہیں اور مطلب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت سے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو ریوارڈ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے؟ اب تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ زکوٰۃ تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ہاں جو چیریٹی کرتے ہیں، میرا آپ کا مطلب یہ ہے نا جو چیریٹی کرتے ہیں. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ان کی زندگی میں ہی عطا کر دیا جاتا. جب بھی وہ کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ہی آسانیاں کر دی جائیں گی. ہاں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ان کا ادھار نہیں رکھتے. اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو دنیا ہی میں عطا کر دیا جاتا ہے. تو دوسری ٹائپ آگے تھی کافرون کی، جو کہ آؤٹ آف ایروگینس، اگنورینس یا کیئرلیسنس، جس بھی وجہ سے وہ صاف انکار کر دیتے کہ نہیں جی ہم نہیں مان رہے. اور تیسری ٹائپ آگے تھی منافق لوگوں کی، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ بھائی وہ صاف یہ کہہ دیتے کہ بھائی دو ڈفرینٹ گریڈز تھے ان کے. کچھ یہ کہتے تھے کہ وہ تو صاف صاف منافقت کرتے تھے، ادھر کی بات یہاں ان کے سامنے آئے، مسلم کے سامنے آتے ہیں تو ان کی جیسی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے لگ جائیں گے. اور جب دوسرے ٹائپ کے لوگوں میں جائیں گے تو ان جیسی باتیں کرنے لگ جائیں گے، کہہ دیں گے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. جیسے آج کل بھی ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے لگے تو ہم بڑے آسانی سے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ یا تو بیوقوف سے لوگ ہیں، آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے یا اپنی دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے، جو بالکل بین بیچ بیچ میں چلنا چاہتے ہیں کہ بھئی ادھر کی بھی اچھائی ملتی رہے، ادھر کی بھی اچھائی ملتی رہے. لیکن آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں لوگوں کو دیکھ کر یا انہیں کیا ہمیں ججمنٹل ہو جانا چاہیے؟ کیا ہم کسی کو دیکھ کے کہیں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیٹ سپوز کوئی شراب پی رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کافر ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک، ہمیں یہ کہنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا خیر ہے. اگر کوئی لڑکی کور نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہے یا وہ کافر ہے. ہو سکتا ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہو اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے، ہے نا؟ ہم نہیں جانتے. اگر ہم کسی کے بارے میں واقعی اتنے کنسرن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، بجائے اس کی کہ ان کو ٹیگ کرنا شروع کر دیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، منافق ہیں. اس طرح کے ٹیگ کرنے کے بجائے آپ واقعی کنسرن ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ آپ ان سے خیر کی بات کرتے رہیں. ایک دفعہ حضرت عمر کا ایک کال تھا، انہوں نے صحابہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ بغیر بولے. تو جو باقی لوگ تھے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اپنے عمل سے. آپ کا عمل لوگوں پہ بہت امپیکٹ رکھتا ہے. اس لیے ابھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم ایک چیز پڑھیں گے کہ اچھی کمپنی اختیار کرنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ یہ بری کمپنی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے، آپ ان کو ضرور دعوت دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، لیکن اپنے آپ کو بھی خیر والے لوگوں کے ساتھ زیادہ قریب رکھیں. ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا خیر ہے، وہ کس وقت پلٹ آئے. ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے گا کہ وہ ایک ہاتھ دور رہ جائے گی جنت اس سے، اور وہ ایسا عمل کرے گا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور کوئی شخص ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہے گا اور
اس ایک ہاتھ جہنم اس کے رہ جائے گی اور اس سے وہ ایسا کوئی عمل کرے گا کہ وہ جنتیوں میں سے ہو جائے گا. تو لوگوں کے لیے خیر کی چیزیں رکھیں, ان کو اچھے عمل کی طرف دعوت دیں, یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے. جب آخری خطبہ ہوا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو یہاں ہے وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے, اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. جو بھی آپ کو اچھی بات پتہ چلتی ہے اپنے فرینڈز میں, اپنی فیملیز میں, اپنے رشتہ داروں میں, ریلیٹیوز میں یہ چیز آگے پہنچائیں. آج کی انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی, اپنے اس مالک کی. رب کی ڈیفینیشن ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی, سسٹینر, پرووائڈر, کریٹر. اس کی بندگی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا. یعنی کہ اگر ان سے کوئی غلطیاں, کوئی خطائیں یا کوئی ہوتا ہے نا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ, اس وقت کفار مکہ بھی کہتے تھے ہم ان کا دین کیسے چھوڑ دیں, وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ کیا غلط کرتے تھے. آج بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو مما بابا بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو یہی صحیح ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تمہیں بھی بنایا, انہوں نے انہیں بھی بنایا تھا. جس طرح تم غلطی کر سکتے ہو وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں تاکہ تم بچ سکو. اب ہم اس میں سے انشاءاللہ, ویسے تو قرآن کا ہر لفظ اتنا ڈیپ ہے, لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو. اب مجھے کون بتائے گا کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ What is worship? کیا ہوتی ہے بیٹے worship? Sorry. Okay. And کسی کو ماننا, praise the God. sorry. Total submission. So total submission. Very good. جی میں نماز اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی مطلب خدمت کرنا, کسی چیز کی عبادت کرنا. ویری گڈ. گڈ, اچھے جواب ہے ماشاء اللہ, آپ لوگوں کے قریب ہی ہیں آپ لوگ. عبادت دو چیزوں کی ہے, سے ملتی ہے, مل کے بنتی ہے. پہلی اطاعت, ٹوٹل اوبیڈینس. ہر حال میں آپ سو رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ دعا مانگ رہے ہیں, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ کو کوئی اچیومنٹ ملی ہے, آپ کچھ لوز کر گئے ہیں, آپ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آپ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. کیسے کریں؟ کسی کو آپ کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے اچیو کی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت از اوبیڈینس, بات ماننا, جو ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے اوپر چلنا, یہاں تک کہ آپ کی ڈیتھ کا وقت آ جائے 24/7 آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اور اچھا, اطاعت تو ہم حکمرانوں کی بھی کرتے ہیں, جو بھی اس وقت رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی بھی کرتے ہیں, ہے نا. لیکن اطاعت پلس محبت, ہم کب محبت پہ آتے ہیں؟ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے محبت پہ آتے ہیں جب ہم ان کی اکنالج کرتے ہیں کہ ان کے کیا کیا احسانات ہیں ہمارے اوپر, کیا کیا نعمتیں انہوں نے ہمیں دی ہیں. کون بتائے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں؟ جسٹ اے فیو آف دیم, ہم سارے تو نام لے بھی نہیں سکتے. انہوں نے ہمیں سائٹ دی ہے, اسمیل دی ہے, 5 senses. Very good. ہیئرنگ دی ہے. Very good. جی عائشہ. ایوری تھنگ, ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت, جیسے ہوا, پانی, ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں سب کچھ. بالکل, اور اس چیز کو اکنالج کرنا کہ یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کریٹ کی ہیں. ہم آگے جا کے انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے. اکنالج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکنالج کے آپ اس چیز کو مانیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. ٹوٹل اوبیڈینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اوبیڈینس کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ What do you think? گناہ جاریہ. Sorry?
all the bad things, miss. جی بیڈ دعا. کمپنی. بیڈ کمپنی, ویری گڈ. جی دعا, آپ کیا کہیں گے؟ شیطان. میں کسی بھی بری چیز سے, گناہوں سے. ویری گڈ, ویری گڈ, شاباش, صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم گناہوں سے بچ سکیں, ہم پنشمنٹ آف ہیئر آفٹر سے بچ سکیں, ہم آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جب یہاں پہ برے کام کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا کوئی. ہم انجسٹس سے بچ سکیں, اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. ہم نہ ہی اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دیں, نہ ہی کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہونے دیں. ہم ہر قسم کے وائلنس اور ابیوز سے بچ سکیں. جب آپ کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از آ کریٹر, انہوں نے ہمیں بنایا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون کون سی کس کس مخلوق کی کیا ویکنیسز ہیں. اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں. اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں تو گھروں میں قرار پکڑیں بیٹا, اس لیے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں, اپنے گھروں میں زیادہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے بلا وجہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. آج کل تو یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے, بہت بری سمجھی جاتی ہے جب یہ سوچا جاتا ہے کہ جی اچھا کیوں گھر میں بیٹھ جائیں, کچھ نہ کریں. اسلام آپ کو نہ ہی تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے, نہ ہی آپ کو اگر ضرورت ہے, نہ آپ باہر نکل رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اس سے بھی نہیں روکتا. لیکن آپ جو بلا ضرورت سڑکوں پہ نکل آنا, آج کل تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور ہم تو لوگوں کے ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ ویمن رائٹس کی بات ضرور کریں, ڈیفینیٹلی کریں, لیکن کیا آپ قرآن اور سنت کے مطابق ان کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یاد ہے لاسٹ ٹائم یہ بات پڑھی تھی کہ آپ کا لینس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں. سوری, وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو اور وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. تو اپنے آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں محبت کے ساتھ, تاکہ آپ آخرت کی پنشمنٹ سے بچ سکیں, آپ انجسٹس سے بچ سکیں, اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی. دوسروں کے ساتھ اگر صاحب آپ سوچیں سب لوگ اچھا کرنے لگ جائیں, اپنے ساتھ بھی ہر بندہ دوسروں کے خیال رکھنے لگ جائے کہ اس کے ساتھ انجسٹس نہ ہو, تو پھر تو پورا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. جی رایا. بس ایک ورڈ ہوتا ہے اتباع. اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے ٹوٹل سبمیشن دے دی, اور اتباع ہوتا ہے کہ آپ نے فالو کیا. اتباع رسول ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے ان کے جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اطاعت قرآن میں اطیع اللہ و اطیع رسول, کے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. تو اطاعت تو ہے کہ آپ نے سبمٹ کر دیا, جو انہوں نے کہا وہ آپ نے کیا, اور اتباع کہ آپ نے ان کو فالو کیا. یہ جہاں تک میری نالج ہے بیٹا, بٹ انشاءاللہ آئی ول کنفرم اٹ, میں آپ کو ایگزیکٹ اس کی ڈیفینیشن ضرور بتا دوں گی. ٹھیک ہے, اوکے مس. اوکے. آگے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے, بیٹا آپ پلیز تھوڑا سا ویٹ کریے گا, یہاں پہ اذان ہو رہی ہے. اوکے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا, اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا. تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کرو. اس آیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرش بنائے, زمین کو فرش بنایا, آسمان کو ایک پروٹیکٹیو لیئر اس میں بنائی, اس کے اندر
وہاں سے پانی برسایا کہ تمہارے لیے اس زمین میں سے رزق نکلتا ہے، اور تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے لیے کے ساتھ شرک مت کرو، لوگوں کو مت ٹھہراؤ. آپ یہ دیکھیں میری اسکرین اسٹک ہو گئی، سوری. اوکے، زمین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہر طرح ہر ٹائپ کی ہے. آپ نے چلنا ہے تو آپ کے لیے پلینگ گراؤنڈز ہیں، آپ نے پہاڑ آپ کے لیے بنا دیے گئے ہیں جس میں سے آپ پتھر وغیرہ لے کر اپنے گھر بنا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ گراس ہے، وہ فرش ہے آپ کے لیے، آپ اس پہ اکثر لیٹ کر، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لیٹ کے دھوپ سیک رہے ہیں، مطلب نرم بھی ہے اور آپ اس پہ چل بھی سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی آپ نعمتوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ چیزیں ہم کر نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں، مطلب یہ چیز ہم اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے کہ اتنی اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ دیکھیں، آپ زمین میں چلتے ہیں آپ سنک نہیں ہو جاتے وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے لا آف گریوٹی آپ کے لیے بنایا ہے کہ جب آپ چلتے تو آپ اڑنے نہیں لگ جاتے، آپ ایک جگہ جمے رہتے ہیں. جب آپ چل رہے ہیں آپ اپنے حساب سے قدم اٹھا بھی سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں، حالانکہ گریویٹیشنل فورس تو ویسی کی ویسی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو فزکس کے لا، سمندر کے اوپر آپ کے لیے کس نے ویسے سب سے پہلے شپ کس نے بنائی تھی، یہ بتائیں، کون بتائے گا سب سے پہلی شپ کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. ویری گڈ، حضرت نوح حضرت علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ پانی کے اوپر بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ کیسے ٹریول کرنا ہے. تو یہ پوری جو زمین ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف طرح کے جو ہے وہ فرش بچھایا. میں نے ایک دفعہ ایک عرب سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا یہ فراش کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ جیسے ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے وہ چھوٹے سے گدے نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے میٹریسز ہوتے ہیں جس میں بالکل نیو بورن بیبیز کو کیری کرتے ہیں، تو جس طرح وہ ایک گدا ہوتا ہے اور آپ وہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں نا بڑے پیار سے، ایک علیحدہ سے چیز بناتے ہیں، یہ ہوتا ہے فراش. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو باقاعدہ ڈیزائن کیا. پھر ہمارے لیے آسمان میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے زمین کے گرد، جو کہ ہمیں بہت سی ہارمفل سن کی ریز سے بھی بچاتی ہے. جو بھی آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی پلانٹس ہیں وہاں پر ایکسٹریم ٹیمپریچر ہوتا ہے. کبھی یہ آج کل اسائنمنٹس ملتی ہیں بہت زیادہ کہ آپ اپنے باقی ارد گرد کے پلانٹس کے اوپر ریسرچ کریں، تو باقی جتنے بھی آپ پلانٹس ہیں ان میں نہ ہی تمام یہ سہولیات موجود ہیں. ہم سے جو پانی ہے یا خوراک ہے یا اس طرح کی جتنی بھی ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں زمین پہ موجود ہیں اور اس کے گرد ایک پروٹیکٹیو لیئر موجود ہے جو کہ زمین کو باقی کی اسپیس کی ہارمفل چیزوں سے بچاتی ہے. ایک ٹیمپریچر کنٹرول، ایک اوور آل یو وی ریز جو سن کی ہارمفل ریز ہے اس سے بچا کے رکھتی ہے. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہوں اور زمین میں سے تمہارے لیے صرف آپ یہ دیکھیں جھاڑ نہیں نکلتی، خالی برٹل چیزیں نہیں نکلتی، اتنے امیزنگ فروٹس نکلتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے لیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں واقعتاً تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں، مطلب یہ بہت ہی سرچنگ کوشچن ہے، تمہیں واقعی شک ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا کلوزلی پہچانتے ہیں یہ. تو اگر اور انہیں پتہ ہے یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے، انہیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. ابھی آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک اور صورت تم بنا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. یعنی کہ تم جب مشکل میں پڑتے ہو تو پکارتے ہو تم مجھے ہی ہو،
ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ اس طرح ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ تھا کہ وہ کشتی میں جا رہے تھے اور وہاں پہ طوفان آیا اور سب لوگ جتنے بھی مشرکین کافر سب جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے وہ سب یکسو ہو کے بالکل ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگ گئے. اس وقت کسی لات عزا منات کسی اور جو ان کے گاڈ سے کسی اور کو نہیں پکارا. ایون آج کی بھی اگر آپ ہندوز دیکھیں تو وہ مانتے یہی ہے کہ ایک ہی اللہ ہے, یہ جو باقی ہیں یہ تو اسسٹنٹس ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کشتی میں کہ یہ تو مطلب, اور خود بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو انہوں نے کہا کہ میں مطلب جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں اور ہم ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر ہم اسی کو صرف کیوں نہیں مانتے, پھر ہم باقیوں کو کیوں مانتے ہیں؟ اور وہ اسی وقت ایمان لے آئے. تو یہ فطرت سلیم تھی, وہ سیدھا ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ پہنچے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تم مشکل میں ہوتے یعنی کہ دیٹ مینس کہ تم مجھے کو پکارتے ہو تو میرے علاوہ بلا لو جس کو تم نے بلانا ہے, ان کن تم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. اف یو ریئلی بلیو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے, تو پھر تم لے آؤ ایسی صورت. جو عرب ہیں ان کو اپنی زبان کے اوپر بہت فخر تھا, اور ان کی زبان تھی بھی بڑی ان ڈیپتھ, بڑا عبور تھا انہیں اپنی زبان پہ. یہ میں ابھی سرچ جب کر رہی تھی تو یہ جو لائن ہے اس کے تقریباً مجھے 15 نام ملے ڈفرینٹ کنڈیشن میں جب وہ ہوتا ہے. شبل جب ایک ایسا کب ہوتا ہے جو کہ اپنی بچپن میں ہی ہنٹ کر سکتا ہے. حارث ایک عام کب ہوتا ہے. فیروز وہ جو کہ اب سارا دن ہنٹ کرتا ہے, اور جب اس کا پریم اس کو ملتا ہے تو وہ پورا کھا سکتا ہے اس کو. حمزہ بہت ہی پاور اور لیڈرشپ ایز اے لیڈر چلتا ہے. عباس وہ والا شیر ہوتا ہے جو کہ اسٹرانگسٹ ہوتا ہے ٹرائب میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اور اس کے علاوہ 10 نام اور تھے, مطلب ایک تھا کہ جی وہ والا لائن جس کے بالوں میں بلیک ہیئر زیادہ ہوتے ہیں, اور ایک وہ والا لائن جو کہ فائٹ کرتے ہوئے اس کا نام علیحدہ ہوتا ہے. مطلب ان کے مطلب یہ اتنی ان ڈیپتھ جاتے تھے اور اتنی جو تھی ڈیپ لینگویج تھی ان کی. تو ان کو بڑا فخر تھا اپنی زبان پہ, اور ان کی شاعری بہت مشہور تھی, اور یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں تھے. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی ایک ایسی صورت لے آؤ اپنی زبان میں. مطلب کوئی بھی ایک صورت بنا سکتے تھے نا, ایز شارٹ ایز سورہ کوثر ہے نا, آسان تھا, 3 لائنوں کی بنا لیتے. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ 3 سورج والی یا کوئی آگے آئے گا کہ ایک آیت ہی لے آؤ, یہ بنانے کے بجائے انہوں نے وارز کرنا پریفر کیا. اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے. جب انہوں نے بہت ہی تنگ کر دیا مکے والوں نے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کو ہجرت کا حکم آیا, تو 10 سال وہ مدینہ رہے. 13 سال کے بعد انہوں نے ہجرت کی, مدینہ میں آلموسٹ 10 سال رہے. اور ان 10 سالوں میں تقریباً 95 وار پلاننگز ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ نے خود شرکت کی ہے, کچھ آپ نے پلان کر کے دی ہے. مطلب آپ سوچیں آن ایوریج اگر دیکھا جائے تو 1 سال کے اندر تقریباً 10 آلموسٹ اتنی وارز لڑنے کے لیے تیار تھے, بجائے اس کے کہ ایک صورت لے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اوپن چیلنج دے رہے ہیں. کیا ہے اوپن چیلنج؟ کہ اپنی ایک صورت لے آؤ. اپنی ایک صورت لے آؤ. بیسیکلی تو 2 صورتیں نا, لے آؤ اپنی ایک. بالکل. تو بیسیکلی 2 صورتیں ہیں, either you believe and start practicing. ہمیں بھی آج آپ یہ دیکھیں نا, یا تو آپ بلیو کریں یا پریکٹس کریں, یا پھر آپ ایک آیت لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ہم اگر آج اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کریں تو ہم قرآن کو اگر اللہ کا کلام مانتے ہوتے تو ہم عمل نہ کر رہے ہوتے. ہم اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیتے. یہ چیلنج صرف عربوں کے لیے تو نہیں ہے. وہ تو خیر اس زبان کے ماسٹر تھے, وہ کچھ نہیں لا سکے, تو ہم تو کس کھیت کی بولی ہے, ہم تو کیا ہی لے کے آئیں گے, ہے نا. اگر ہم واقعی بلیو کرتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل نہ کر چکے ہوتے. آج کل جتنی برائی ہو رہی ہے, جو بھی مسلمانوں کا حال آج ہو چکا ہے,
یہ بلیورز کا ہوتا ہے. کسی چیز اگر آپ کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ کے سامنے سانپ ہو اور ہم جانتے ہیں کہ جو سانپ ہیں ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ ان پوائزنس نہیں ہوتے, صرف چند سانپ جو ہوتے ہیں وہ فیٹل ہو سکتے ہیں ان کا پوائزن, اس کے باوجود ہم اس کے قریب نہیں جاتے, بلیو کرتے ہیں نا کہ یہ ہاں ہارمفل ہو سکتا ہے. اگر اتنا سا اگر بلیف ہے نا ہمارے اندر تو وہ عمل میں نظر آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہاں مانتے ہیں اللہ ہے, مانتے ہیں دوزخ ہے, بھئی وہ دوزخ ہے, اس میں جا سکتے ہیں, اور جو آگے ڈسکرپشن دوزخ کی آئے گی, مطلب وہ تو پی جی گائیڈنس والی ہے. سیریسلی, آپ جس طرح موویز میں لکھا ہوتا ہے نا PG-13 PG-18, وہ والی ہے. اس میں ٹھیک ٹھاک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اگلی آیت میں آپ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو either you believe or you make an ayah, or فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. Obviously اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں یہ کس کا کلام ہے اور یہ کیا بنائیں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. ہیل فائر کا فوڈ انسان ہے اور وہ پتھر ہے. کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ جو بت تھے وہ پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, آج بھی جو بت ہیں وہ پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے شیطان کے بارے میں ہے کہ جب اس نے چیلنج کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جو تجھے فالو کریں گے تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا انہیں. تو اللہم لا جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو کہ ایندھن بنے, جو فوڈ بنے ہیل فائر کا, جو آگ کا کھانا بنے. اللہم لا جعلنا منہم. دوسری طرف اب صرف وہی نہیں ہے کہ صرف ڈرانا ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے, وہ جانتے ہیں کہ بلیورز بھی بیچ میں شامل ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر. جی اقرا, جی رایا. بس پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سٹونز ہیں وہ بھی ایندھن بنیں گے جی جہنم پر. سٹونز کا سوری, انہیں کوئی قصور نہیں ہے لیکن انہیں تو کسی نے بنا کر ان کا پوجا کرنا شروع کیا. بیٹا آپ کی آواز بہت ہلکی ہو گئی, پلیز تھوڑا سا قریب آ کے بولیں گی. میں اس میں پوچھ رہی تھی کہ جی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جہنم کا ایندھن وہ پتھر بھی ہوں گے, بلکہ پتھر جو ہیں وہ جو انہیں پوچھتے ہیں وہ تو پتھروں کو بت بنا کر پوچھتے ہیں. ان کا پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا, پتھر لیونگ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیوں کہا ہے کہ نہیں بیٹے پتھر تو اس طرح سے بے جان ہے نا, اس طرح سے لیونگ تو نہیں ہے پتھر, ہے نا. یہ اس میں پتھر لیونگ تو نہیں ہے. بھائی اصل میں تو مائنڈ سیٹ کو ہٹ کیا جا رہا ہے کہ تم جن کو خدا سمجھ رہے ہو وہ میرے لیے پتھر ہیں, اور وہ میں تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا. جنہیں تم اپنا گاڈ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ان کو کچھ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کو ہٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جہنم میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, اور تم جنہیں گاڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو ان کو میں آگ میں جھونکوں گا. ہم نہیں کہتے جب ہمیں کسی پہ غصہ چڑھتا ہے اچھا جہنم میں جاؤ, مطلب یو نتھنگ, رائٹ. جن کو تم خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو اٹس نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے وہ. یہ مائنڈ سیٹ کو بیسیکلی ہٹ کیا جا رہا ہے نا, سمجھیے آپ. اوکے مس. اوکے, اب دوسری طرف وہ لوگ آتے ہیں جن کو بشارت دی جا رہی ہے. قرآن کو آپ کو یاد ہو میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ قرآن بشیر اور نذیر ہے, یعنی کہ بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی. تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا انجام ہوگا برے اعمال کرنے والے لوگوں کا, اور دوسری طرف ہے وبشر الذین آمنوا, اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں. اب ایک کچھ ویک بھی لوگوں کا ایمان ہوتا ہے, کچھ کا بڑا اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے, اور کچھ جو آپ نے پڑھا تھا منافق جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کر آئے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی کاؤنٹ کرو.
تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ پہ کیا ہے وہ عامل الصالحات، جو صحیح کام بھی کرتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یعنی کہ بھرپور آپ نے اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور نیک اعمال میں تو ہماری عبادتیں بھی ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی ہے، جہاد بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، یہ سارے کام نیک ہیں. تو صرف ایمان لا کے اپنی جائے نماز پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا، اچھے کام، عامل الصالحات، اچھے کام کرنے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جی ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. مطلب ایک اسکالر کا میں سن رہی تھی، انہوں نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا، جیسے بھی اگر کسی آپ ہوٹل وغیرہ میں، کسی بڑے ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ سی فیسنگ ویو جو ہوتا ہے وہ ویسے ایکسپینسو ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ اونلی کہ صرف نیچے سے بہری ہوں گی، مطلب اس بیسکلی کچھ جو تھے کچھ اسکالر سے نزدیک کہ بیسکلی ان کے ساتھ بہ رہی ہوں گی کہ وہ ویوز انجوائے کر سکیں گے. یہ آئی نو جنت کو یہ چیزیں ڈسکرائب ہرگز بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ بہت ہی خوبصورت سی سینری آپ کو دکھا سکوں. آئی نو اٹس ناٹ ایٹ آل کلوز ٹو جنت. یو نو وائی؟ کیونکہ جنت کے بارے میں ہے کہ نہ ہی اس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے، نہ ہی آج تک کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال آیا ہے. یو کی ناٹ ایون امیجن جنت کیسی ہے. اور جب میں اس کے اوپر سرچ کر رہی تھی اور چیزیں جمع کر رہی تھی، آئی کین ناٹ ٹیل یو، ایسی ایسی احادیث تھیں کہ آپ او میں رہ جاتے ہیں. مطلب ایک جگہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جو لاسٹ جنتی ہوگا اس کو کیا ملے گا، جو لاسٹ جنتی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سب لوگ، مطلب جب سب ظاہر سی بات ہے جنت میں چلے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے، تو اس کو لگے گا یار تو مطلب سب کچھ، سب جگہ تو سب بھر گئی، میں تو ویسے ہی لاسٹ ہوں، میں تو رہ گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ فرمائے گا کہ میں کہاں جاؤں یار، اب یہ تو مطلب جنت تو بھر گئی، میں کدھر جاؤں، سب چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو اس پہ راضی ہے کہ میں تجھے دنیا میں جو سب سے بڑی کنگڈم تھی، جس بھی کنگ تھی کی، اتنا دے دوں، اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی. تو اس نے کہا بس 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 یار اب یہ میرے لیے بہت ہے. مطلب 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور اتنا ہی دے دوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا 10 گنا، یعنی کہ 50 ارتھ، 50 ارتھ. Isn't that amazing؟ ہم تو یہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اور اگر چلیں آپ لیٹ سپوز کوئی ٹچ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ جی 50 ارتھ اس کو کنگ بنا دیا گیا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اور یا ربی اس کے بعد جو اس سے تھوڑا اوپر ہوگا اس جنتی کو کیا ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ڈونٹ آسک، مت پوچھو. اتنی تسلی ہوتی ہے یہ والی آیتیں پڑھ کے، ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجعلنا منہم. پھر جنت کی ایک ڈسکرپشن کے بارے میں کہ وہاں پہ ایک ایسا ٹری ہوگا جس کا شیڈ اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی سوار، یعنی کہ کوئی آپ کسی چیز کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں، وہ ہر جی. Is it the tree that Adam alayhi salam broke an apple from? No, no beta, I don't know that. ایگزیکٹ ڈسکرپشن میں یہ نہیں آیا کہ وہ کون سا ٹری تھا، لیکن اس ٹری کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ اس کا شیڈ جو ہے وہ 100 years تک ایک سوار اس میں چل سکتا ہے. ایک سوار یعنی کہ آپ پیدل نہیں چل رہے، کسی چیز کے اوپر چل رہے ہیں. اٹس سو ہیوج، اس کا شیڈ اتنا ہیوج ہے. اور جنت کی جو برکس ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کا جو وہ کس چیز سے کنیکٹڈ ہوں گی، وہ مسک کی سیمنٹ ہوگی. یا حضرت خدیجہ کے بارے میں تھا کہ ان کو بشارت دی گئی تھی کہ ان کے لیے سنگل پرل کا پیلس ہے. ان کو جنت میں ان کے محل کی بشارت دی گئی تھی جو کہ ایک پرل کا بنا ہوا ہے. یہ چیزیں ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، ہے نا. یا
اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب سے بڑا ہمارے لیے ریوارڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. جب یہ تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور پھر ایک دن ان کو باقاعدہ انوائٹس آئیں گے اور وہ پھر وہاں پر جب جائیں گے تو ان کے لیے ایک جگہ ایک اسکالر کا میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کچھ کے لیے جو ہے نور کے چیئرز ہوں گی، کچھ کے لیے مسک کی چیئرز ہوں گی، مطلب ہر ایک کے لیولز کے حساب سے وہاں پہ چیئرز لگی ہوئی ہوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اپنا وہ وعدہ پورا کریں گے کہ جب سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے، اللہم اجعلنا منہم، جب ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے. ایک جگہ ہے کہ جب آپ 3 دفعہ جنت کے لیے سوال کرتے ہیں تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے میں داخل کرتے ہیں. اور جب 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے سے بچا لے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت، صرف جنت مت مانگو، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ ہائیسٹ اسٹیشن ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے عین نیچے ہے، اور عرش میں سے جو نہریں بہ رہی ہیں وہ اس میں سے بہ رہی ہیں، عرش میں سے نہریں بہ رہی ہیں. تو وہ ہائیسٹ اسٹیشن ہے جنت کا، جنت الفردوس. اب ان کا کیسے اکرام کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے آنر کیا جا رہا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبلك. جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر، انہیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، یعنی تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا کھایا ہے. یہ اصل میں ویسا نہیں ہے کہ ہاں یہ تو پہلے بھی کھایا ہوا ہے، یہ وہ والا سوچ نہیں ہے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا یا ایون ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ کو آئس کریم کا کوئی فلیور آپ نے ٹرائی کیا اور جب آپ دوبارہ وہاں پہ گئے تو آپ کہا ہاں میں نے یہ کھایا ہوا ہے، ایگزیکٹلی، یہ بہت امیزنگ ہے. تو یہ وہ والی ایکسائٹمنٹ ہے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آم، کیلے، سیب، اورنجز، اسٹرابیریز، یہ ساری نعمتیں ہمیں ابھی اتنی پسند ہے، اور یہ جو یہ یا اس سے زیادہ ریفائنڈ فارم میں ہمیں جنہ میں ملیں گی. اور اس کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس کے اندر ان کے لیے پاک اسپاؤسز ہیں. ابھی جو میرے پاس ٹرانسلیشن ہے اس میں بیویاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ازواج کا میننگ اسپاؤس کا ہے. صرف جنتیوں میں یہ نہیں ہے کہ آدمیوں کے لیے بیویاں ہیں، اصل میں آدمیوں کے لیے بیویاں ہیں اور عورتوں کے لیے شوہر ہیں. پاک جوڑے وہاں پہ عطا کیے جائیں گے آپ کو، یا وہاں پہ اس طرح مطلب اس طرح کی جو ہے یہاں پر بھی جو ڈسکریمنیشن اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جتنی محبت آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمیوں سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت عورتوں سے کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ہم مطلب آپ یہ سوچیں بس دونوں کی ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہیں. ہمیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دونوں کی زندگیوں کے ڈفرینٹ پرپسز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک جو ہے اسپیشل ہے اور ایک کوئی کم اسپیشل ہے. دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بے انتہا اسپیشل ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اس کو سلوٹر کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا وہاں پر، اور آواز لگائی جائے گی کہ اب کوئی موت نہیں ہے. جنتیوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے، دوزخیوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے. تو جب جنتیوں کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی تو ان کی خوشی اور زیادہ بڑھ جائے گی کہ اب آپ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے آپ، مطلب ہمیشہ پیس ہے یہاں پر. اور جہنمیوں کے دکھ میں، تکلیف میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ اب یہاں سے نجات نہیں. مس تو جی جو جہنم میں رہیں گے جی وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا جنت دیکھنے کا؟ نہیں، ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا جنت میں جانے کا.
پر میم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی ایک ٹائم آئے گا جب ان کے سزا کا وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد سارے مسلمان جنت میں ڈال دیے ہاں، جائیں گے. ایک حدیث میں بالکل یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی سزا پوری کر کے، آپ نے اچھا یاد کرایا، بالکل تھینک یو سو مچ، اپنی سزا پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ لیکن وہ ایمان والے ہوں گے، مطلب ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ اپنی سزا پوری کر کے چلے جائیں گے. اور کچھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کے چہروں پہ نشان ہوں گے، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی وہ جب وہاں جائیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو لیکن وہ اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دیر آر نو نیگیٹو فیلنگ، کوئی بری فیلنگ نہیں ہے جنت کے اندر. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے سزا پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن بیٹا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے حساب جنت میں جانے کی دعا کریں کہ کبھی یہ نہ ہو کہ اس طرف جانا پڑے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بے حساب جنت میں جانے کی دعا کرو، کیونکہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ مارا گیا. اور جنت جہنم کے بارے میں ایک ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی ہوا، جیسے ہوتا ہے نا آپ ایک دم سے آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں اور ایک دم سے ایک ہوا سی آپ کے آتی ہے، اگر کسی شخص کو وہ ہوا بھی جہنم کی لگ گئی، وہاں کی اس ہوا سے اسے وہ کہے گا کہ میں تو ویل ایک جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، تو وہ کہے گا میں تو ویل میں سے ہو کے آیا ہوں. یا ایک جگہ ہے کہ جو جہنمی ہے وہ کہے گا میں نے کبھی دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں، وہاں پہ اتنا غم ہے. اور جنتیوں کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی کوئی پرابلم دیکھی ہی نہیں، وہ یہ سب غم تکلیفیں سب کچھ بھول جائیں گے. آگے چلتے ہیں. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا تاکہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتے کہ وہ اب جیسے مچھر کی اگزامپل ابھی دی ہے، یا کسی آگے جا کے آئے گا کہ یہ جو بت تم جن کو پوجتے ہو یہ مکھی بھی کریٹ نہیں کر سکتے. کریٹ کرنا چھوڑو، اگر مکھی ان سے چھین کے کوئی چیز بھاگ جائے تو یہ وہ بھی نہیں لے سکتے جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ کسی مکھی یا مچھر کی اگزامپل دیں، اور جو لوگ اس پہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کریشن کو حقیر انفیریئر نہیں سمجھتے. ابھی میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی جب اس کے اوپر، تو آپ سوچیں کہ میں آئی واز شاک، میں واقعی میں میرے لیے بڑا اور تھا کہ مچھر کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، اور اس فلائٹ انجینئر جو ہیں جو انجینئرنگ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آپ بغیر کسی کو جیسے اگر سیکیورٹی پرپز کے لیے دیکھا جائے کہ بغیر نوٹس ہوئے ہوئے آپ کہیں پہ لینڈ کر جائیں. مچھر آپ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. پین لیس انجیکشن کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اس کے علاوہ اس کے سلائیوا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کلوٹنگ کو روک سکتی ہیں، اس لیے اس کے سلائیوا کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے جو کہ آگے جا کے ہارٹ میڈیکیشنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اللہ کی کوئی کریشن حقیر نہیں ہے، ہم تو سمجھ نہیں سکتے کہ، اور اگر ویسے اگر آپ مچھر کو ویسے دیکھیں تو اس میں کیا کچھ نہیں ہے، مطلب پورا اس کا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کا ریسپیریٹری سسٹم ہوگا، کتنی چیزیں اس کے اندر ہوں گی، وہ ان چیزوں کو تو ہم ٹچ ہی نہیں کر رہے. ابھی تو انسان مچھر کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے. اور دوسری طرف تو اللہ کے ماننے والے، ایمان لانے والے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھتے. اور دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الْمَثْلِ، کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. گمراہ کرتا ہے اللہ
اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو. ہم نے چوز کرنا ہے ہم کون سے والوں میں سے ہیں. اور نہیں گمراہ کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو، جو اپنی ایروگنس میں، جو اپنے گھمنڈ میں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے میں اتنا زیادہ، اپنی ایگو میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کیا جاتا ہے. کہ اللہ لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کو گمراہی میں ڈال دیا جائے. اچھا، اب آتے ہیں آیہ نمبر 27. بسم اللہ، مجھے لگ رہا ہے ٹائم کم ہے. اوکے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وعدے کی بات. ہاں، وعدے کی بات ہو رہی ہے. شاید جن مطلب میں نے کہیں سنا ہوا ہے کہ جب انسان اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب روحیں بنی ہوئی تھی تو ان سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہی جائیں گے. اور پھر ویری گڈ میمونہ، ایکسلنٹ آنسر، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. میں بھی انشاءاللہ آگے ایکسپلین کرتی ہوں ابھی جو میمونہ نے بات کی ہے. یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو نقصان اٹھانے والا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. ہم سب نے جب تمام ارواح بن گئی تھی، تمام روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بن گئی تھی، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، آگے جا کے انشاءاللہ قرآن میں یہ ڈیٹیل میں آئے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز میں ہو کے کہا تھا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اگر کسی کو یہ شک ہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے یہ وعدہ، میں آپ کو صحیح بتاؤں، جب میں چھوٹی تھی تو میں یہ سوچا کرتی تھی اچھا مجھے یاد نہیں ہے یہ وعدہ کب ہوا تھا، obviously. لیکن میں پھر یہ سوچتی ہوں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جی فلاں شخص نے میرے کان میں اذان دی تھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا نام جو ہے فلاں نے رکھا تھا، یا سب سے پہلے مجھے پنک کلر کے کپڑے پہنائے گئے تھے، یا بلو کلر کے، یا یلو کلر کے، یا پیچ کلر کے کپڑے پہنائے گئے تھے. یہ چیزیں مجھے یاد نہیں، لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے بتائی نہیں ہے. And I believe them, مطلب I can even imagine them کہ ہاں انہوں نے یہ کیا ہوگا، ہے نا. تو ہم اپنے پیرنٹس کے اوپر اتنا پختہ یقین کرتے ہیں. اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا اور پھر ہم گئے. یا تو لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، یا کفر کرنا شروع کر دیا، یا منافقت کرنی شروع کر دی، یا پھر وہ توڑتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور پھر اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ. یہ ہائرارکی ہے، مطلب سب سے پہلے صلہ رحمی کا ماں باپ کے اوپر آتا ہے، آپ کا ان کا حق ہے آپ کے اوپر، آپ کی بہن بھائیوں کا. اسی وجہ سے اسے رحمی کہتے ہیں، یہ رحم سے جڑا ہوا ہے. جو رحمان والا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو مدرز ڈمی ہوتا ہے، جہاں پہ بیبی، جہاں پہ بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو رحم کہتے ہیں. تو یہ اس سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو نبھانے کا بہت حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایک جگہ آتا ہے کہ جب آدم کو کریٹ کیا گیا، انسان کو کریٹ کیا گیا، تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ سے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. آج کل لوگ اتنے پریشان ہیں، جاب لیس ہیں، یا کوئی مالی مشکل ہے، یا ایسا کچھ ہے. حدیث میں ہے کہ اس سے رزق میں، صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ رشتہ داروں سے ملیں، ان سے اچھا سلوک کریں، جتنا 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 ہو سکتا ہے آپ ان سے درگزر کریں، صبر کریں، انہیں معاف کر دیں. تو کون لوگ خسارے میں رہیں گے، کون لوگ لوزرز ہوں گے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یا پھر جو صلہ رحمی نہیں کرتے.
اوکے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے. یو ور ڈیڈ. پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم. پھر وہ تمہیں مارے گا پھر جلائے گا آئی تھنک یہ تھوڑا سا ٹائپو ہے. پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون. اور تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈینائی. I mean, یہ تو بالکل ایسا ہے کہ where do you find the guts. کیسے تم ڈینائی کرتے ہو اس چیز کو. تم you were created out of nothing. کچھ بھی نہیں تھے تم, اور اس نے تمہیں تم ڈیڈ تھے, کچھ بھی نہیں تھے, اس نے تمہیں زندگی بخشی. آج کل ہم ڈاکٹرز کی اتنی زیادہ کرتے ہیں, بالکل مطلب ماشاء اللہ ایک پروفیشن ہے, بہت ریسپیکٹ پروفیشن ہے, لیکن ہم کہتے ہیں بس فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گئی اور میں کھڑی ہو گئی, میں ٹھیک ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں, بس ٹھیک انہوں نے دوائی دی اور ٹھیک ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو زندگی دے رہے ہیں, وہ شفا دے رہے ہیں. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے, we were dead, انہوں نے ہمیں زندگی دی. وہ ہمیں پھر ماریں گے اور وہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے, اور ہمیں پلٹ کے انہی کے پاس جانا ہے. تو تم کیسے کفر کر رہے ہو, کیسے انکار کر رہے ہو, کیسے بات نہیں مان رہے ہو, کیا سوچ رکھا ہے. وہی والا ہے نا, اس آیت سے ایک بڑا اس طرح کا ملتا ہے آپ کو کہ کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کا. انشاءاللہ 2 منٹ رہ گئے. ہاں آئی نو, اب کوشچنز لے لیتے. مطلب قرآن تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ماشاءاللہ آپ جتنا مرضی اس کے بارے میں بات کریں, مطلب یہ اس کے بارے میں ہے نا کہ علم والے اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. آپ کبھی بھی, کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس بہت اب قرآن کا سب کچھ سمجھ آ گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ ہم اب اگلا جو ہے ہمارا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت آدم کی کریشن کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو کوئی کوشچن آپ لوگوں کا؟ میم یہ کلاس کی ٹائمنگ تھوڑی انکریز نہیں ہو سکتی؟ کلاس ٹائمنگ اصل میں 1 گھنٹے کی. آئی نو, پتہ ہے مجھے بھی, میں نے بھی آپ لوگوں سے اتنی ساری باتیں کرنی ہوتی ہے, اور میرا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ انوالومنٹ ہو, لیکن کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. آئی نو ٹائم تھوڑا کم ہے, بٹ صرف اصل میں بیٹا کنوینئنٹ بنانے کے لیے کیا ہے کہ obviously آپ لوگوں کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں. تو آئی نو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے قرآن کے لیے وقت, لیکن کہ سیٹرڈے ہی ہوتا ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے, ایسا دن رکھا ہے اور ایسا ٹائم رکھا ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی ہو جوائن کرنے میں, ورنہ تو یو رائٹ. ٹھیک ہے جی مس, میں کہ اگر یہ کلاس کا کوئی ریکارڈنگ لیکچر ہے وہ سینڈ کر سکتی ہیں آپ مجھے؟ جی بالکل, یہ اس کلاس کے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں. میں وہ جو گروپ ہے نا ہمارا واٹس ایپ کا, میں اس کے اوپر ڈالتی ہوں اس کا لنک, رات تک انشاءاللہ ڈال دوں گی میں. اوکے مس, تھینک یو. یو ویلکم. تو تھوڑا سا ابھی اگر 1 منٹ آپ لوگ اوپر دیں مجھے, تو ہم لوگ تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. یس مس. Yes, Miss Shua. اوکے, ہم جو مین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو, اطاعت کرو, اور انتہائی محبت کے ساتھ, تاکہ تم بچ سکو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ سکو, ہیئر آفٹر کی پنشمنٹ سے بچ سکو, انجسٹس سے بچ سکو, ہر طرح کے وائلنس, ابیوز, آج کل کیسے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر ہم نے بات کی کہ کیا کچھ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر, کسی اور پلانٹ کے اوپر یہ سب کچھ چیزیں مہیا نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہمارے لیے رکھ دیا ہے. پھر اگر آپ کفر نہیں کر رہے, اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو یا تو پریکٹس کریں, یا پھر اگر چیلنج کر رہے ہیں تو آیت سے آئیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہیل فائر, اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی وہاں نہ جائے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ہدایت عطا کرے, کیونکہ یہ قرآن سب کے لیے آیا ہے, صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے. What do you mean by hellfire? جہنم, پیٹے جہنم, آخرت کی جو آگ ہے. ویسے بہت اچھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا,
اور آپ میں سے جس کسی کو کوئی کویشچن میرے سے پوچھنا ہوتا ہے, کسی چیز کا میننگ جاننا ہوتا ہے, آپ لوگ ضرور مجھ سے پوچھا کریں. اصل میں یہ بڑا غلط ہے کہ ہماری زبان میں بہت سارے جو ہے نا انگریزی کے اور زبانوں کے لفظ شامل ہو گئے, ہم پیور ایک زبان نہیں بول پاتے, خالص ایک زبان نہیں بول پاتے. تو مجھ سے اگر کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہوا کرے کسی لفظ کا, مجھ سے ضرور بیٹا پوچھا کریں. جنت کی دعا مانگنی ہے ہم سب نے, یہ یاد رکھیے گا. جنت کی دعا, جنت کو مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے اتنا کچھ عطا کرتے ہیں. آپ سوچیں آپ جنت مانگیں گے اور جنت الفردوس مانگیں گے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ عطا نہیں کریں گے؟ جہنم سے پناہ مانگے. اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو حقیر مت جانے, کسی چیز کو, مطلب جانور چھوڑے, انسان, ہم تو انسانوں کو بھی حقیر سمجھ لیتے ہیں, اپنی کام والیوں کو حقیر سمجھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید زیادہ ان سے سپیریئر ہیں, لیکن کسی مخلوق کو اللہ کی. جی بیٹا بولیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کریں اور صلہ رحمی کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, خاص کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ, خاص کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی باتوں سے درگزر کریں, انہیں معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کر دیں, اور اللہ کا کفر مت کریں, اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ہم کچھ بھی نہیں تھے اور انہوں نے ہمیں کریٹ کیا, انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا, ہر نعمت عطا کی ہے, اور ہم پھر کیسے کفر کرتے ہیں, اور ہمیں لوٹ کے بھی انہی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نا. تو تھینک یو سو مچ. ابھی اگر کوئی سوال ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پر, میرا نمبر وہاں پہ موجود ہے, جو بھی ایڈمن کا نمبر ہے, آپ مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. یو موسٹ ویلکم. بس یہی پوچھنا ہے کہ آگے کی جو 2 کلاس مس ہو گئی نا, اس کا ریکارڈنگ لیکچر بس سینڈ کر دیجیے گا, تاکہ تھوڑا سا ریویو ہو جائے, سب کچھ پتہ چل جائے کہ کیا پڑھایا تھا. ضرور. اور ویسے انشاءاللہ جب میں یہ کروں گی تو ویسے یوٹیوب پہ قرآن فار ٹینز کر کے جیسا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ آپ اس پہ سرچ کریں گی تو وہاں پر بھی آ جائے گا آپ کے پاس. کون سی لنک ہے؟ قرآن فار ٹینز. میں انشاءاللہ بیٹا ابھی سرچ میں گروپ پہ سینڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے. اوکے میم, بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.